دی سیلفش جین از رچرڈ ڈاکنز۔ قسط نمبر 8، بیٹل آف دی جنریشنز، نسلوں کی جنگ۔ آئیے ہم پچھلے باب کے اختتام پر پوچھے گئے سوال سے ابتدا کرتے ہیں، کیا کسی ماں کے پسندیدہ بچے ہونے چاہیے یا اسے اپنے تمام بچوں کے ساتھ یکساں طور پر اظہار پسند ہونا چاہیے؟ آپ کی بوریت کا اندیشہ ہے، تاہم مجھے ایک بار پھر اپنی روایتی وارننگ یہاں پیش کرنے دیجیے۔ پسندیدہ لفظ میں کوئی موضوعی مفہوم مضمر نہیں ہے اور لفظ ہونا چاہیے سے کوئی اخلاقی معنی مراد نہیں ہے۔ میں ایک ماں کو ایک مشین کے طور پر متصور کر رہا ہوں جسے اس کے اندر سوار جینس کی نقلوں کی اشاعت کے لیے اپنی بساط بھر سب کچھ کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ چونکہ آپ اور میں انسان ہیں جو جانتے ہیں کہ شعوری مقاصد رکھنا کیسا ہوتا ہے، اس لیے میرے لیے بقائی مشینوں کے رویہ کی وضاحت میں مقصد کی زبان کو استعارے کے طور پر استعمال کرنا آسان ہے۔ عملی طور پر یہ کہنے سے مراد کیا ہوگی کہ ایک ماں کا ایک پسندیدہ بچہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے وسائل کی اپنے بچوں میں غیر مساوی طور پر سرمایہ کاری کرے گی۔ ایک ماں کے پاس سرمایہ کاری کے لیے جو وسائل دستیاب ہیں وہ مختلف چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ان وسائل میں کھانا ناگزیر شے ہے، بشمول اسے اکٹھا کرنے میں صرف ہونے والی کوشش کے، کیونکہ اس میں ماں کو بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو شکاریوں سے بچانے میں جو خطرہ لاحق ہو وہ بھی ایک دیگر وسیلہ ہے جسے ماں خرچ کر سکتی ہے یا خرچ کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ گھونسلے یا گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقف توانائی اور وقت، قدرتی عناصر سے تحفظ اور کچھ انواع میں بچوں کو سکھانے میں صرف ہونے والا وقت، یہ وہ قیمتی وسائل ہیں جو ماں بچوں میں تقسیم کر سکتی ہے، سب بچوں میں یکساں طور پر یا غیر مساوی طور پر، جس طرح چاہے وہ انتخاب کرے۔ ایک ایسی مشترکہ کرنسی کے بارے میں سوچنا مشکل ہے جس میں ان تمام وسائل کی پیمائش کی جا سکے جن سے والدین سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ جس طرح انسانی معاشرے پیسے کو ایک آفاقی طور پر قابل مبادلہ کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس کا تبادلہ خوراک یا زمین یا محنت میں صرف کردہ وقت کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اس طرح ہمیں ایک ایسی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وسائل کی پیمائش کی جائے جو ایک انفرادی بقائی مشین کسی دوسرے فرد کی زندگی میں، خاص طور پر بچے کی زندگی میں سرمایہ کاری کر سکے۔ توانائی کا ایک پیمانہ جیسے کیلری دلکش ہے۔ کچھ ماہرین مالیات نے فطرت میں توانائی کی لاگت کے حساب کتاب لگانے میں خود کو وقف کر دیا۔ یہ اگرچہ ناکافی ہے کیونکہ یہ صرف اس کرنسی میں ڈھیلے ڈھالے طور پر تبدیل ہوتی ہے جو اہمیت رکھتی ہے، جو ارتقاء کی کسوٹی ہے، یعنی جین کی بقا۔ آر ایل ٹریورز نے 1972 میں پیرنٹل انویسٹمنٹ یا جدی سرمایہ کاری کے اپنے تصور کے ساتھ اس مسئلے کو بڑی صفائی سے حل کیا۔ اگرچہ بین السطور غور پڑھتے ہوئے قاری محسوس کر سکتا ہے کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے حیاتیات دان سر رونالڈ فشر 1930 میں اپنی اصطلاح پیرنٹل ایکسپینڈیچر، جدی صرفہ سے بھی بڑی حد تک یہی مفہوم مراد لیتے تھے۔ پیرنٹل انویسٹمنٹ پی آئی کی تعریف ایک انفرادی اولاد میں پیرنٹ، اردو میں سہولت کی خاطر ہم اسے ماں لکھیں گے، کی طرف سے کسی بھی طرح کی ایسی سرمایہ کاری ہے جس سے اس کی دوسری اولاد میں سرمایہ کاری کی صلاحیت کی قیمت پر اولاد کے زندہ رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے اور یوں تولیدی کامیابی بھی۔ ٹریورز کی پیرنٹل انویسٹمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان اکائیوں کی پیمائش ان بہت قریبی اکائیوں میں کی جاتی ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کا کچھ دودھ استعمال کرتا ہے تو اس میں استعمال ہونے والی دودھ کی مقدار پینٹس میں نہیں، کیلری میں نہیں، بلکہ اسی ماں کے دیگر بچوں کو نقصان پہنچنے کی اکائیوں میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ماں کے 2 بچے ہیں ایکس اور وائی، اور ایکس دودھ کا ایک پنٹ پیتا ہے تو پی آئی کا ایک بڑا حصہ جس کی یہ پنٹ نمائندگی کرتا ہے، اس کی پیمائش اس امکان کی اکائیوں میں کی جاتی ہے کہ وائی مر جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ پنٹ نہیں پیا تھا۔ پی آئی کی پیمائش دوسرے بچوں کی متوقع زندگی میں کمی کی اکائیوں میں کی جاتی ہیں، خواہ یہ بچے پیدا ہو چکے ہوں یا ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ پیرنٹل انویسٹمنٹ بالکل مثالی پیمائش نہیں ہے کیونکہ یہ دیگر جنیاتی تعلقات کے مقابلے میں والدین کی اہمیت پر زیادہ زور دیتی ہے۔ مثالی ہونے کے لیے ہمیں ایک عمومی اثار پسند سرمایہ کاری الٹرویزم انویسٹمنٹ کا پیمانہ استعمال کرنا ہوگا۔ فرد اے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فرد بی میں سرمایہ کاری کرتا ہے، بشرطے کہ اے اپنے سمیت دیگر فرد میں بھی سرمایہ کاری کرنے کی اے کی صلاحیت کی قیمت پر بی کے زندہ رہنے کے امکان میں اضافہ کرے۔ تمام اخراجات مناسب نسبت سے وزن کیے گئے ہیں۔ اس طرح کسی بھی ایک بچے میں پیرنٹل انویسٹمنٹ کو مثالی طور پر نہ صرف دوسرے بچوں بلکہ بھتیجوں، بھانجیوں، اپنی ذات وغیرہ کی متوقع زندگی کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے ناپا جانا چاہیے۔
تاہم بہت سے معاملات میں یہ محض لغو بات ہے اور ٹریورس کا پیمانہ عملی طور پر استعمال کرنے کے قابل ہے۔ اب کسی مخصوص بالغ فرد کے پاس اپنی پوری زندگی میں بچوں اور دیگر رشتہ داروں اور اپنی ذات میں سرمایہ کاری کے لیے پی آئی کی ایک خاص کل مقدار دستیاب ہے، لیکن سادگی کے لیے ہم صرف بچوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ ان تمام غذاؤں کے مجموعے کی نمائندگی کرتا ہے جو وہ زندگی بھر کے کام میں جمع یا تیار کر سکتی ہیں، وہ تمام خطرات جو وہ لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ تمام توانائی اور کوشش جو وہ بچوں کی بہبود پر صرف کرنے کے قابل ہے۔ ایک نوجوان مادہ کو اپنی بالغ زندگی کا آغاز کر کے اپنی زندگی کے وسائل کی سرمایہ کاری کیسے کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک دانشمندانہ سرمایہ کاری والی پالیسی کیا ہوگی؟ ہم پہلے ہی لیک تھیوری میں دیکھ چکے ہیں کہ اسے اپنی سرمایہ کاری کو بہت زیادہ بچوں میں بہت تھوڑا تھوڑا نہیں پھیلانا چاہیے، اس طرح وہ بہت زیادہ جین کھو دے گی، اس کے کافی ناتی پوتے نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف اسے اپنی ساری سرمایہ کاری بہت کم بچوں، بگڑیل بچوں پر بھی وقف نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے وہ عملاً اپنے آپ کو کچھ ناتی پوتوں کی ضمانت تو دے سکتی ہے، لیکن حریف مائیں جو بچوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں سرمایہ کاری کرتی ہیں وہ زیادہ ناتی پوتوں کی حامل ہوں گی۔ یکساں سرمایہ کاری پالیسیوں کے لیے اتنا کہنا کافی ہے۔ ہماری موجودہ دلچسپی اس بات میں ہے کہ کیا یہ کبھی ماں کو اپنے بچوں کے درمیان غیر مساوی سرمایہ کاری کرنے کے لیے فائدہ دے سکتی ہے، یعنی آیا اس کے ذاتی پسند کے بچے ہونے چاہئیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کے پسندیدہ بچے ہونے کی کوئی جینیاتی وجہ نہیں ہے، اس کی اپنے تمام بچوں سے نسبت یکساں ہوتی ہے، یعنی 1/2۔ اس کی موزوں ترین حکمت عملی یہ ہے کہ بچوں کی بڑی سے بڑی تعداد میں یکساں طور پر سرمایہ کاری کی جائے جسے وہ اس عمر تک پالتی رہیں جب تک خود ان کے اپنے بچے نہ ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، کچھ افراد دوسروں کے مقابلے میں بہتر لائف انشورنس کی بنا پر خطرات سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی جسامت والا سور کا کم زور بچہ رنٹ اپنی ماں کے اتنے ہی جینز حاصل کرتا ہے جتنا اس کے زیادہ پھلنے پھولنے والے بہن بھائی، لیکن اس کے زندگی کی توقع کم ہوتی ہے۔ اسے کہنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اسے پیرنٹل انویسٹمنٹ کے اپنے منصفانہ حق سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی برابری کر سکے۔ حالات کے لحاظ سے ایک ماں کو کم زور بچے کو کھلانے سے انکار کرنا فائدہ دے سکتا ہے اور وہ اپنی پیرنٹل انویسٹمنٹ کا سارا حصہ اس کے دیگر بھائیوں اور بہنوں کے لیے مختص کر سکتی ہے۔ یقیناً اگر وہ کم زور بچے کو اس کے بھائیوں کی خوراک بنا دے تو اسے فائدہ ہوگا، یا اسے وہ خود بھی کھا سکتی ہے جس سے وہ دودھ بنانے کے لیے استعمال کر کے فائدہ حاصل کر لے گی۔ ماں سور کبھی کبھی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آیا وہ خاص طور پر کم زور بچوں کو چنتی ہے یا نہیں۔ سور کا کم زور بچہ ایک خاص مثال ہے۔ ہم اس بارے میں کچھ اور عمومی پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں کہ کس طرح ماں کا بچے میں سرمایہ کاری کا رجحان اس عمر سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک بچے کی جان بچانے یا دوسرے کی جان بچانے کے درمیان سیدھا چناؤ ہو اور وہ اگر اس بچے کو نہیں بچاتی جسے بالآخر مرنا ہی ہے تو اسے بڑے بچے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی پیرنٹل انویسٹمنٹ کا ایک تناسب کھو دیتی ہے، بمقابلہ اس کے کہ اگر اس کا چھوٹا بھائی مر جاتا ہے۔ شاید یہ کہنے کا ایک اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹے بھائیوں کو بچا لیتی ہے تو اسے تب بھی اس میں کچھ مہنگے وسائل صرف کرنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی عمر تک پہنچ سکے۔ دوسری طرف اگر چناؤ زندگی یا موت کا نہیں ہے تو اس کا بہترین داؤ چھوٹے کو ترجیح دینا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اس کا مخمصہ یہ ہے کہ آیا کسی چھوٹے بچے کو کھانے کا ایک خاص نوالہ دینا ہے یا کسی بڑے کو۔ امکان ہے کہ بڑا بغیر مدد کے اپنا کھانا تلاش کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا، لہٰذا اگر اس نے اسے کھانا کھلانا بند کر دیا تو ضروری نہیں کہ وہ مر جائے۔ دوسری طرف چھوٹا بچہ جو ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے لیے کھانا تلاش نہیں کر سکتا، تو اگر اس کی ماں اس کے بڑے بھائی کو کھانا دے دے تو اس کے مرنے کا امکان زیادہ ہو جائے گا۔ اب اگرچہ ماں اس کے بڑے بھائی کے بجائے چھوٹے بھائی کے مرنے کو ترجیح دے گی، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے کو کھانا دے سکتی ہے کیونکہ بڑے کی موت کا امکان بہرحال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ممالیہ مائیں اپنی زندگی میں غیر معینہ حد تک دودھ پلانے کی بجائے اپنے بچوں سے دودھ چھڑواتی ہیں۔ ایک بچے کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ماں کو اس سے توجہ ہٹا کر مستقبل کے بچوں میں سرمایہ کاری کرنا فائدہ دیتا ہے۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو وہ اس کا دودھ چھڑوانا چاہے گی۔ ایک ماں جس کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ ہو کہ یہ اس کا آخری بچہ ہے تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس میں اپنے تمام وسائل کی سرمایہ کاری جاری رکھے گی اور شاید اسے بلوغت تک اچھی طرح دودھ پلاتی رہے گی۔ اس کے باوجود اسے یہ تولنا ہوگا کہ آیا اسے پوتے پوتیوں یا بھتیجیوں
اور بھائیوں میں سرمایہ کاری کرنے میں زیادہ فائدہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگرچہ یہ اس کے اپنے بچوں کی طرف اس سے قریبی نسبت رکھتے ہیں، لیکن اس کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کی ان کی صلاحیت اس کے اپنے بچوں میں سے کسی سے دگنی سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس الجھن والے منظر کا ذکر کیا جائے جسے میونوپاز کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ادھیڑ عمر میں کسی انسانی مادہ کی تولیدی باراوری کا اچانک خاتمہ۔ یہ ہمارے جنگلی اجداد میں بہت عام طور پر نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ بہت سی مادائیں ویسے بھی اتنا طویل عرصے تک زندہ نہیں رہتی تھیں، لیکن پھر بھی ماداؤں میں زندگی کی اچانک تبدیلی اور نروں میں باراوری کے بتدریج ختم ہونے کے درمیان فرق سے پتہ چلتا ہے کہ میونوپاز کے بارے میں جینیاتی طور پر کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ ایک توافق اڈاپٹیشن ہے۔ اس کی وضاحت کرنا ذرا مشکل ہے۔ پہلی نظر میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو بچے پیدا کرتے رہنا چاہیے جب تک وہ نڈھال نہ ہو جائے، اگرچہ بڑھتی ہوئی عمر سے اس بات کا امکان بتدریج کم ہو جاتا ہے کہ کوئی انفرادی بچہ زندہ رہے گا۔ یقیناً کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی نسبت اپنے پوتے پوتیوں سے بھی ہے، اگرچہ وہ عادی ہو جاتی ہے۔ مختلف وجوہ کی بنا پر، شاید عمر بڑھنے کے میل اور نظریے کی بنا پر، قدرتی حالت میں مادائیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش میں بتدریج کم مؤثر ہو گئیں۔ اس لیے بوڑھی ماں کے بچے کی عمر کم عمر کے ماں کے بچے سے کم تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی دن کسی عورت کا بچہ اور پوتا پیدا ہوتا ہے تو پوتا بچے سے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی توقع کر سکتا ہے۔ جب ایک عورت اس عمر میں پہنچ جاتی ہے جہاں ہر بچے کے بلوغت تک پہنچنے کا اوسط امکان ایک ہی عمر کے ہر پوتے کے بلوغت تک پہنچنے کے امکان سے نصف سے بھی کم ہوتا ہے، تو بچوں کو ترجیح دیتے ہوئے پوتے پوتیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوئی بھی جین فروغ پاتا ہے۔ اس طرح کا جین ہر 4 میں سے صرف ایک پوتے پوتی میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ حریف جین ہر 2 میں سے ایک بچہ میں منتقل ہوتا ہے۔ لیکن پوتے پوتیوں کی زندگی کی زیادہ توقع اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور جین پول میں پوتے کی اثار پسندی کو گرینڈ چائلڈ الٹروزم والا جین غالب رہتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے بچے پیدا کرتی رہے تو وہ اپنے پوتے پوتیوں میں مکمل سرمایہ کاری نہیں کر سکتی۔ اس لیے درمیانی عمر میں تولیدی طور پر بانجھ ہونے کے جینز کی تعداد زیادہ ہو گئی، کیونکہ انہیں پوتے پوتیوں کے اجسام میں منتقل کیا گیا جن کی بقا میں نانی کی اثار پسندی سے معاونت شامل تھی۔ یہ ماداؤں میں میونوپاز کے ارتقاء کی ممکنہ وضاحت ہے۔ نروں کی باراوری اچانک کے بجائے بتدریج ختم ہونے کی وجہ شاید یہ ہے کہ نر ہر انفرادی بچے میں ماداؤں کی طرح ویسے بھی اتنی سرمایہ کاری نہیں کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ نوجوان ماداؤں میں بچوں کی افزائش کر سکے۔ یہ ہمیشہ ایک بہت بوڑھے نر کو پوتے پوتیوں کی بجائے بچوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے فائدہ دے گا۔ اب تک اس باب میں اور گزشتہ باب میں ہم نے والدین کے نقطہ نظر سے ہر چیز دیکھی ہے جو بڑی حد تک ماں کی ہے۔ ہم نے پوچھا ہے کہ کیا والدین کے پسندیدہ بچے ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور عمومی طور پر والدین کے لیے بہترین سرمایہ کاری کی پالیسی کیا ہے۔ لیکن شاید ہر بچہ اس بات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین میں اس نے اپنے بہن اور بھائیوں کے مقابلے میں کتنی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اگرچہ والدین اپنے بچوں میں جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے، تاہم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے اپنے لیے پسندیدہ برتاؤ وصول کر دیں؟ کیا یہ انہیں ایسا کرنے سے فائدہ دے گا؟ زیادہ درست الفاظ میں، کیا بچوں میں خود غرضی سے ہڑپ کرنے کے جینز کسی کے منصفانہ حصے سے زیادہ قبول کرنے کے لیے حریف جین سے زیادہ جین پول میں فروغ پائیں گے؟ اس معاملے کا ٹریورز نے 1974 کے ایک مقالے میں شاندار تجزیہ کیا ہے، جسے والد و اولاد کا تنازع پیرنٹ آف سپرنگ کانفلکٹ کہا جاتا ہے۔ ایک ماں کا اپنے تمام بچوں سے یکساں تعلق ہوتا ہے، جو پیدا ہوئے ان سے بھی اور جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں ان سے بھی۔ صرف جینیاتی بنیادوں پر اس کا کوئی پسندیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اگر وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس کی بنیاد عمر اور دیگر چیزوں پر منحصر زندگی کی توقع میں فرق پر ہونی چاہیے۔ ماں بھی کسی بھی فرد کی طرح اپنی ذات سے دگنی قریبی نسبت رکھتی ہے جتنا کہ وہ اپنے کسی بھی بچے سے رکھتی ہے۔ دوسری چیزیں برابر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے زیادہ تر وسائل خود غرضی سے اپنے اوپر صرف کرنے چاہیے، لیکن دیگر چیزیں برابر نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے بچوں میں اپنے وسائل کا مناسب تناسب لگا کر اپنے جینز کو زیادہ فروغ دے سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے کم عمر اور زیادہ بے بس ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے سرمایہ کاری کے ہر یونٹ سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا وہ خود اٹھا سکتی ہے۔ اپنی ذات کو ترجیح دینے میں زیادہ بے بس افراد میں سرمایہ کاری کرنے کے جین پول میں غالب آ سکتے ہیں، حالانکہ فائدہ اٹھانے والے صرف اپنے جینز کا تناسب بانٹ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جانور والدین کی اثار پسندی
پیرنٹل الٹروزم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور واقعی وہ کسی بھی قسم کے رشتہ داروں کی منتخب اظہار پسندی کیوں ظاہر کرتے ہیں۔ اب اسے کسی خاص بچے کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اس کا اپنے ہر بھائی اور بہن سے اتنی گہری نسبت ہے جتنی اس کی ان کی ماں سے ہے۔ تمام صورتوں میں اس کی نسبت 1/2 ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنے کچھ وسائل اپنے بھائیوں اور بہنوں میں لگائے۔ جینیاتی طور پر وہ بالکل ویسا ہی اظہار پسند ہے جیسی اس کی ماں ہے، لیکن ایک بار پھر اس کا اپنی ذات سے کسی بھی بھائی یا بہن سے دگنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس لیے وہ چاہے گا کہ اس کی ماں دیگر چیزیں برابر ہونے کی صورت میں کسی خاص بھائی یا بہن کے مقابلے میں اس میں زیادہ سرمایہ کاری کرے۔ اس معاملے میں دوسری چیزیں واقعی برابر ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اور آپ کا بھائی ایک ہی عمر کے ہیں اور دونوں ماں کے دودھ کے ایک پنڈ سے یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں، تو آپ کو اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ ہتھیانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ ہتھیانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سور کے بچوں کو چلاتے سنا ہے کہ جب ماں دودھ پلانے کے لیے لیٹتی ہے تو ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ پہلے مجھے ملے؟ یا چھوٹے لڑکے کس طرح کیک کے آخری ٹکڑے پر لڑ پڑتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ خود غرض لالچ بچوں کے رویے کی عمومی خصوصیت ہے، لیکن اس میں اس سے زیادہ کچھ ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ کھانے کے نوالے کے لیے مقابلہ کر رہا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے تاکہ وہ کھانے سے میرے مقابلے میں زیادہ فائدہ اٹھا سکے، تو اس سے میرے جینس کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے حاصل کرے۔ ایک بڑے بھائی کے پاس والدین کی طرح اظہار پسندی کی بالکل وہی بنیاد ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، نسبت 1/2 ہے، اور دونوں صورتوں میں چھوٹا فرد بڑے کے مقابلے میں وسائل کا بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر میرے پاس کھانا چھوڑنے کے لیے جین ہے تو اس بات کا 50% امکان ہے کہ میرے ننھے بھائی میں بھی یہی جین ہو۔ اگرچہ جین میں میرے اپنے جسم میں ہونے کا امکان دگنا ہے، 100%، یہ ضرور میرے جسم میں ہے۔ میری خوراک کی ضرورت اتنی اہم ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر ایک بچے کو پیرنٹل انویسٹمنٹ کے اپنے حصے سے زیادہ ہڑپ کرنا چاہیے، لیکن صرف ایک حد تک۔ کس حد تک؟ اس حد تک کہ جہاں اس کے بھائیوں اور بہنوں جنمے اور ممکنہ طور پر ان جنمے بھائیوں بہنوں کے لیے اس کے نتیجے میں خالص لاگت صرف خود ہڑپنے کے فائدے کے مقابلے میں دگنی ہو۔ اس سوال پر غور کریں کہ دودھ کب چھڑانا چاہیے۔ ایک ماں اپنے موجودہ بچے کو دودھ پلانا اس لیے بند کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اگلے بچے کی تیاری کر سکے۔ دوسری طرف موجودہ بچہ ابھی تک دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ دودھ کھانے کا ایک آسان اور جھنجھٹ سے پاک ذریعہ ہے اور وہ باہر جا کر اپنی زندگی کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتا۔ زیادہ درست طور پر وہ چاہتا ہے کہ بالآخر باہر جائے اور اپنی زندگی کے لیے محنت کرے، لیکن صرف اس وقت تک جب وہ اپنی ماں کو اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی پرورش کے لیے چھوڑ کر اپنے جینس کو زیادہ فروغ دینے کی حالت میں ہو، نہ کہ خود پیچھے رہ جائے۔ بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے، دودھ کے ہر پنڈ سے اس کا اتنا ہی کم نسبتی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، جبکہ دودھ کا ایک پنڈ اس کی ضرورت کا ایک چھوٹا تناسب ہے، اور یہ بھی کہ اگر اسے دودھ چھڑانے پر مجبور کیا جائے تو وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے زیادہ قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ایک بڑا بچہ ایک پینٹ پیتا ہے جو چھوٹے بچے پر لگایا جا سکتا تھا، تو وہ اپنے لیے نسبتاً زیادہ پیرنٹل انویسٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا، ایک ایسا لمحہ آئے گا جب اس کی ماں کو اسے دودھ پلانا بند کرنا اور اس کے بجائے ایک نئے بچے میں سرمایہ کاری کرنے کا فائدہ ہوگا۔ ایک عرصے بعد ایک وقت آئے گا جب بڑا بچہ بھی خود دودھ چھوڑ کر اپنے جینس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دودھ کا ایک پنڈ اس کے ان جینس کی نقلوں کو زیادہ فروغ دے سکتا ہے جو اس کے بھائیوں اور بہنوں میں موجود ہو سکتا ہے، بمقابلہ ان جینس کو جو خود اس میں موجود ہیں۔ ماں اور بچے کے درمیان اختلاف مطلق نہیں بلکہ مقداری ہے۔ اس معاملے میں ٹائمنگ پر اختلاف ہے۔ ماں اپنے موجودہ بچے کو اس لمحے تک دودھ پلاتی رہنا چاہتی ہے جب تک کہ اس میں سرمایہ کاری کے اس کے منصفانہ حصے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی زندگی کی توقع کو مد نظر رکھتے ہوئے نیز اس نے پہلے ہی اس میں کتنی سرمایہ کاری کر دی ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح ماں اور بچہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اس نقطے تک دودھ پیتا رہے جب تک مستقبل کے بچوں پر لاگت اس کو ہونے والے فائدے سے دگنی نہ ہو جائے۔ لیکن درمیانی مدت کے دوران ماں اور بچے کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ یہ وہ مدت ہے جب بچے کو ماں کی دانست میں اس کے حصے سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی دوسرے بچوں پر ہونے والی لاگت اس کو ہونے والے دگنے فائدے سے کم ہوتی ہے۔ دودھ چھڑانے کا وقت ماں اور بچے کے درمیان تنازع کے معاملے کی صرف ایک مثال ہے۔
اسے ایک فرد اور اس کے مستقبل کے تمام ان جنمے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تنازع بھی سمجھا جا سکتا ہے، جس میں ماں اپنے مستقبل کے ان جنمے بچوں کا حصہ لے رہی ہے، زیادہ براہ راست طور پر اس کی سرمایہ کاری کے لیے بچوں کے جول کے ساتھیوں یا گھونسلے کے ساتھیوں کے درمیان مؤثر حریفوں کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے، یا ایک بار پھر ماں عام طور پر منصفانہ نظم دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگی۔ بہت سے بچے پرندوں کو ان کے والدین گھونسلے میں کھلاتے ہیں، وہ سب منہ پھاڑتے اور چینکتے ہیں، اور ماں ان میں سے کسی کے کھلے منہ میں ایک یا کیڑا یا کوئی اور نوالا گراتی ہے۔ ہر بچہ جتنی بلند آواز سے چیختا ہے، وہ مثالی طور پر اس کے مناسب حالت ہوتی ہے کہ وہ کتنا بھوکا ہے۔ لہٰذا اگر ماں ہمیشہ سب سے زیادہ چینکنے والے بچے کو کھانا دیتی ہے تو ان سب کو اپنا منصفانہ حصہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی بچے کا پیٹ کافی بھر جائے تو وہ اتنی اونچی آواز میں چینک نہیں سکے گا۔ کم از کم یہ سب سے بہتر ممکنہ دنیا میں ہوگا، بشرطے کہ افراد دھوکہ نہ دیں۔ لیکن ہمارے خود غرض جینی تصور کی روشنی میں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ افراد دھوکہ دیں گے، اس حوالے سے جھوٹ بولیں گے کہ وہ کتنے بھوکے ہیں۔ یہ بظاہر بے معنی طور پر طول پکڑے گا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ سب بہت زور سے چینک کر جھوٹ بولتے ہیں تو بلند آواز کی یہ سطح معمول بن جائے گی اور عملاً جھوٹ نہیں رہے گی، تاہم اس میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ کوئی بھی فرد جو اپنی چینک کی آواز کو کم کرنے کی سمت پہلا قدم اٹھائے گا وہ کم کھانے کی سزا پائے گا اور اس کے بھوکے رہ جانے کا امکان زیادہ ہوگا۔ دیگر وجوہ کی بنا پر پرندوں کے چوزوں کی چینکیں لامحدود طور پر بلند نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر زوردار چینکیں شکاریوں کو راغب کرتی ہیں اور وہ توانائی کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، کسی جھول کارکن ایک کم زور بچہ ہوتا ہے جو باقیوں سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کھانے کے لیے باقی بچوں کی طرح مضبوطی سے لڑنے سے قاصر ہوتا ہے اور کم زور بچے اکثر مر جاتے ہیں۔ ہم نے ان حالات پر غور کیا ہے جس کے تحت یہ واقعی ایک ماں کو ایک کم زور بچے کو مرنے دینے کے لیے فائدہ دے گا۔ ہم وجدانی طور پر یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کم زور بچے کو خود آخری دم تک جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، لیکن نظریہ ضروری نہیں کہ اس کی پیشگوئی کرے۔ جیسے یہ کمزور بچہ اتنا چھوٹا اور کمزور ہو جائے کہ اس کی زندگی کی توقع اس حد تک کم ہو جائے جہاں پیرنٹل انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس کے لیے وہ فائدہ آدھے سے بھی کم رہ جائے، تو ممکنہ طور پر اتنی سرمایہ کاری سے جو دوسرے بچوں کو ہو سکتا ہے تو کمزور بچے کو راضی خوشی مر جانا چاہیے۔ وہ ایسا کر کے اپنے جینز کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جین جو یہ ہدایات دیتا ہے کہ اے جسم، اگر تم اپنے جھول کے ساتھیوں سے بہت چھوٹے ہو تو جدوجہد ترک کر دو اور مر جاؤ، وہی جین پول میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بچ جانے والے ہر بھائی اور بہن کے جسم میں ہونے کا 50% امکان ہوتا ہے، اور اس کے مذکورہ کمزور بچے کے جسم میں زندہ رہنے کے امکانات ویسے بھی کم ہوتے ہیں۔ ایک کمزور بچے کے کیریئر میں کوئی نقطہ واپسی پوائنٹ آف ریٹرن نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مقام پر پہنچے اسے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اس نقطے پر پہنچے اسے ہار مان لینی چاہیے اور ترجیحاً خود کو اپنے جھول کے ساتھیوں یا اپنی ماں کے ذریعے کھا لیے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا جب ہم جھول کے حجم کلائی سائز کے حوالے سے لیک کے نظریے پر بات کر رہے تھے، لیکن کسی ماں کے لیے ایک معقول حکمت عملی مندرجہ ذیل ہے جو اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ موجودہ سال کے لیے اس کا موزوں ترین جھول کا حجم کیا ہوگا۔ وہ اس سے ایک انڈا زیادہ دے سکتی ہے جتنا وہ اصل میں سوچتی ہے، اور اس کے حقیقی طور پر موزوں ترین ہونے کا امکان ہے۔ پھر اگر سال کی خوراک کی فصل توقع سے بہتر ثابت ہو تو وہ اضافی بچے کی پرورش کرے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے نقصان کو کم رکھ سکتی ہے۔ ہمیشہ اسی ترتیب سے، مثلاً حجم کی ترتیب، محتاط ہو کر بچوں کو کھانا کھلانا، خیال رکھنا کہ ایک بچہ، شاید کم زور بچہ، جلد مر جائے اور اس پر انڈے کی زردی یا اس کے مساوی کی ابتدائی سرمایہ کاری سے آگے مزید کھانا ضائع نہ کرنا پڑے۔ ماں کے نقطہ نظر سے یہ کم زور بچے کے مضر کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ وہ ماں کے داؤ کی تلافی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایسا بہت سے پرندوں میں دیکھا گیا ہے۔ انفرادی جانور کے بقائے مشین کے طور پر اپنے استعارے کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا مقصد اپنے جینز کو محفوظ رکھنا ہے، ہم ماں اور بچے کے درمیان تنازع، نسلوں کی جنگ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ جنگ لطیف ہے اور کسی بھی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایک بچہ فریب کاری کا کوئی موقع نہیں گنوائے گا۔ یہ بھوک سے زیادہ بھوکا ہونے کا ڈرامہ کرے گا، شاید اتنا چھوٹا ہونے اور زیادہ خطرے میں ہونے کا جتنا کہ وہ واقعی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے کہ اپنی ماں سے جسمانی طور پر لڑائی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہر نفسیاتی حربے کا استعمال کرتا ہے: جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کاری، استحصال، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ان سے جنیاتی نسبت سے زیادہ
سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ماں کو دھوکہ دہی اور فریب کاری کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سے بے وقوف نہ بنے۔ یہ ایک آسان کام لگ سکتا ہے۔ اگر ماں کو معلوم ہو کہ اس کا بچہ اس بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ اسے کتنی بھوک لگی ہے، تو وہ اسے ایک متعینہ مقدار کھلانے کا حربہ استعمال کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، چاہے بچہ لاکھ چینکتا رہے۔ اس میں ایک پریشانی یہ ہے کہ اگر بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا اور وہ کھانا نہ کھلائے جانے کے نتیجے میں مر جائے تو ماں اپنے کچھ قیمتی جین کھو دے گی۔ جنگلی پرندے صرف چند گھنٹوں کے لیے بھوکے رہنے سے مر سکتے ہیں۔ زاہوی نے بچوں کی بلیک میلنگ کی ایک خاص مذموم شکل تجویز کی ہے۔ بچہ اس طرح چینکتا ہے کہ شکاریوں کو جان بوجھ کر گھونسلے کی طرف راغب کرے۔ بچہ کہتا ہے، لومڑی لومڑی آؤ اور مجھے لے جاؤ۔ ماں کو اسے چینکنے سے روکنے کا واحد طریقہ اسے کھلانا ہے، لہٰذا بچہ کھانے کے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اپنی ذات کو خطرے میں ڈالنے کی قیمت پر۔ اس بے رحم ہتھکنڈے کا اصول وہی ہے جو ہائی جیکر اسی ہوائی جہاز کو تاوان کے مطالبے پر بم سے اڑا دینے کی دھمکی دے کر کرتا ہے جس میں وہ خود سوار ہوتا ہے۔ مجھے اس بارے میں شک ہے کہ کیا اس رویے کو کبھی ارتقاء میں ترجیح دی جا سکتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بہت بے رحمانہ ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے شبہ ہے کہ اس سے کبھی بلیک میلنگ کرنے والے بچے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی کوئی شکاری آ جائے تو اسی کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ بات اکلوتی اولاد کے لیے واضح ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس پر زاہوی نے خود غور کیا ہے۔ چاہے اس کی ماں نے پہلے ہی اس میں کتنی سرمایہ کاری کیوں نہ کی ہو، اب اسے بھی اپنی زندگی کی قدر اپنی ماں کی زندگی سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ماں کے جینز کا صرف آدھا حصہ ہے۔ مزید برآں یہ حربہ اس صورت میں بھی فائدہ نہیں دے گا جب بلیک میلر کمزور بچوں میں سے ایک ہو اور سب ایک ساتھ گھونسلے میں ہوں، کیونکہ بلیک میلر کے ہر خطرے سے 2-4 بہن اور بھائی میں 50% جنیاتی داؤ چلاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا اپنی ذات کا 100% حصہ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نظریہ قابل تصور طور پر کام کر سکتا ہے۔ اگر شکاری کو گھونسلے میں سے صرف سب سے بڑا بچہ لے جانے کی عادت ہو، تب یہ ایک چھوٹے بچے کو شکاری کو بلانے کے خطرہ اٹھانے کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس سے اسے خود کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو اڑا دینے کی دھمکی کے بجائے اپنے بھائی کی کن پٹی پر پستول دھرنے کے مترادف ہے۔ اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ ہے کہ بلیک میلنگ کا حربہ کوئل کے بچے کا کردار ادا کرے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، کوئل مادہ کئی رضاعی گھونسلوں میں انڈے دیتی ہے اور پھر کوئل بچہ پالنے کے لیے ایک بالکل مختلف نوع کی نادان رضاعی ماں کے پاس چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا ایک چوزا کوئل کا اپنے رضاعی بھائیوں اور بہنوں سے کوئی جنیاتی نسبت نہیں ہوتی۔ چوزا کوئل کی کچھ انواع میں کوئی رضاعی بھائی بہن نہیں ہوں گے، ایک مذموم وجہ کی بنا پر جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ فی الحال میں فرض کرتا ہوں کہ ہم ان انواع میں سے ایک سے نمٹتے ہیں جس میں رضاعی بھائی اور بہنیں چوزا کوئل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی چوزا کوئل شکاریوں کو راغب کرنے کے لیے کافی زور سے چینکتا ہے تو اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوگا، یعنی اس کی اپنی زندگی۔ لیکن رضاعی ماں کے پاس کھونے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوگا، شاید اس کے 4 بچے۔ لہٰذا یہ اس کے لیے اس بچے کو اس کے حصے سے زیادہ کھلانے میں ہی فائدہ ہے اور کوئل کو اس کا فائدہ خطرے سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان مواقع میں سے ایک ہے جب جینز کی باعزت زبان میں دوبارہ ترجمہ کرنا دانشمندی ہوگی، صرف اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم موضوعی استعاروں کے ساتھ زیادہ بہہ نہیں گئے ہیں۔ اس مفروضے کو قائم کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ چوزا کوئل شکاری آؤ اور مجھے اور میرے تمام چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو لے جاؤ، چینک کر اپنی رضاعی ماں کو بلیک میل کرتا ہے۔ جین کی اصطلاح میں اس کا مطلب حسب ذیل ہے۔ اونچی آواز میں چینکنے کے لیے کوئل کے جین اپنے جین پول میں فروغ پاتے ہیں، کیونکہ زوردار چینکوں نے اس امکان کو بڑھا دیا کہ رضاعی ماں چوزا کوئلوں کو کھلائے گی۔ رضاعی ماں کے چینکوں کو اس طرح رسپانڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چینکوں کو رسپانڈ کرنے کے جین میں رضاعی نوع کے جین پول میں پھیل گئے۔ ان جینز کے پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ انفرادی رضاعی ماں جو کوئلوں کو اضافی کھانا نہیں کھلاتی تھی، کم بچوں کی پرورش کر پاتی تھی، حریف ماں سے کم جس نے اپنے چوزا کو کوئلوں کو اضافی کھانا کھلایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شکاری کوئل کی چینکوں سے گھونسلے کی طرف راغب ہوتے تھے، اگرچہ نہ چینکنے والے کوئل کے جینز کا بمقابلہ دیگر جینز کے شکاریوں کے شکم میں پہنچنے کا امکان کم تھا، لیکن نہ پہنچنے والی کوئلوں نے اضافی راشن نہ پانے کی زیادہ سزا پائی۔ لہٰذا چینکنے والے جین کوئل کے جین پول میں پھیل گئے۔ جینیاتی استدلال کا ایک ایسا ہی سلسلہ اوپر دی گئی زیادہ موضوعی دلیل کے بعد یہ ظاہر کرے گا کہ اگرچہ اس طرح کی بلیک میلنگ کرنے والا جین کوئل کے جین پول میں پھیل سکتا ہے، لیکن اس کے کسی عام نوع کے جین پول کے ذریعے پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔
کم از کم اس مخصوص وجہ سے نہیں کہ اس نے شکاریوں کو راغب کیا۔ یقیناً ایک عام نوع میں جین کو پھیلانے کے لیے چینکنے کی دیگر وجوہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اور اتفاق سے ان کا اثر کبھی کبھار شکاریوں کو راغب کرنے کا ہوگا، لیکن یہاں شکار کا منتخب اثر، اگرچہ یہ کچھ ہو تو چینکوں کو خاموش کرنے کی سمت میں ہوگا۔ کوئلوں کے فرضی معاملے میں شکاریوں کا خالص اثر ابتداء متناقض لگتا ہے، تاہم یہ چینکوں کو زور سے بلند کرنا ہو سکتا ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئل اور اس طرح کی جھول طفیلی پیراسائٹس بروڈ عادت کے دیگر پرندے دراصل بلیک میلنگ کا حربہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں، لیکن ان میں یقیناً بے رحمی کی کمی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایسے ہنی گائیڈ پرندے ہوتے ہیں جو کوئل کی طرح دوسری انواع کے گھونسلے میں انڈے دیتے ہیں۔ چوزے ہنی گائیڈ ایک تیز مڑی ہوئی چونچ سے لیس ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ انڈے سے باہر نکلتا ہے، جبکہ وہ ابھی اندھا، ننگا اور بالفاظ دیگر بے بس ہوتا ہے، وہ اپنے رضاعی بھائیوں اور بہنوں کو چونچ مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ مردہ بائی خانے میں مقابلہ نہیں کرتے۔ معروف برٹش کوکو یہی نتیجہ قدرے مختلف انداز میں حاصل کرتی ہے۔ اس کا انڈا سینے کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، اور اس طرح چوزا کوئل اپنے رضاعی بھائیوں اور بہنوں سے پہلے نکل آتا ہے۔ جیسے ہی باہر آتا ہے، اندھا دھند اور میکانیکی انداز میں، لیکن تباہ کن تاثیر کے ساتھ، یہ دوسرے انڈوں کو گھونسلے سے باہر لڑکھا دیتا ہے۔ یہ ایک انڈے کے نیچے چلا جاتا ہے، اپنی پیٹھ کی ایک گڈھے نما جگہ میں اسے فٹ کرتا ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ گھونسلے کے پہلو کی طرف پشت کرتا ہے، انڈے کو اپنے بازوؤں کے درمیان بیلنس کر کے اسے نیچے زمین کی طرف الٹا دیتا ہے۔ یہی کام یہ باقی تمام انڈوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھونسلے میں اکیلا رہ جاتا ہے اور یوں اپنی ماں کی توجہ مکمل طور پر اپنی ذات پر مرکوز کرنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ گزشتہ سال میں نے جو سب سے قابل ذکر حقائق جانے ہیں، ان میں سے ایک کی اطلاع اسپین سے ایف الویرز، ایل اریاس ڈی رینا اور ایس سیگورا نے دی۔ وہ ممکنہ رضاعی والدین یعنی کوئلوں کے ممکنہ متاثرین کی صلاحیت کی تحقیقات کر رہے تھے تاکہ دراندازوں کوئل کے انڈوں یا چوزوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اپنے تجربات کے دوران انہیں میکپائی گھونسلوں میں کوئل کے انڈوں اور چوزوں کو رکھنے کا موقع ملا، اور موازنے کے لیے انڈوں، چوزوں اور دیگر انواع جیسے ابابیلوں کو رکھا گیا۔ ایک موقع پر انہوں نے میکپائی کے گھونسلے میں ایک ابابیل کے چوزے کو شامل کیا۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ ایک میکپائی انڈا گھونسلے کے نیچے زمین پر گرا پڑا ہے، یہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا اور اس کی جگہ دوبارہ رکھ دیا اور دیکھتے رہے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ چوزے ابابیل نے بالکل ایسا برتاؤ کرتے ہوئے جیسے یہ کوئل کا چوزا ہو، انڈے کو باہر پھینک دیا۔ محققین نے انڈے کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا اور پھر بالکل وہی ہوا۔ چوزے ابابیل نے انڈے کو اپنے بازوؤں کے درمیان اپنی پیٹھ پر جھلایا اور گھونسلے کے کنارے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے کوئل کا طریقہ استعمال کیا، یہاں تک کہ انڈا گر گیا۔ دانشمندی سے الویرز اور ان کے ساتھیوں نے اپنے حیران کن مشاہدے کی وضاحت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ابابیل جین پول میں اس طرح کا رویہ کیسے ارتقا پذیر ہو سکتا ہے؟ اس کی ابابیل کی عام زندگی میں کسی چیز سے مطابقت ہونی چاہیے۔ چوزے ابابیل خود کو میکپائی گھونسلے میں پانے کے عادی نہیں ہیں، وہ عام طور پر اپنے گھونسلے کے علاوہ کہیں نہیں پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ رویہ ایک ارتقائی کوئل مخالف توافق اینٹی کیوکو اڈاپٹیشن کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ کیا قدرتی انتخاب ابابیل جین پول میں جوابی حملے کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے، اسی کے ہتھیاروں سے کوئل کو مارنے کے جین کی؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ابابیل کے گھونسلے عام طور پر کوئلوں کے ذریعے طفیلی نہیں بنتے ہیں۔ شاید اس کی یہی وجہ ہو۔ اس نظریے کے مطابق تجربے میں میکپائی انڈے پر اتفاق سے ایک ہی برتاؤ ہو رہا ہوگا، شاید اس لیے کہ کوئل کے انڈوں کی طرح وہ انڈے ابابیل سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر چوزا ابابیل ایک بڑے انڈے اور ایک عام ابابیل کے انڈے کے درمیان فرق بتا سکتا ہے تو یقیناً ماں کو بھی اس قابل یقین ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کوئل کے انڈے باہر نکالنے والی ماں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ایسا کرنا بچے سے کہیں زیادہ آسان ہوگا۔ یہی اعتراض اس نظریے پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ چوزے ابابیل کا رویہ عام طور پر گھونسلے سے ٹوٹے پھوٹے انڈے یا دیگر ملبہ ہٹانے کا کام کرتا ہے۔ ایک بار پھر یہ کام ماں کی طرف سے بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈے مسترد کرنے کا مشکل اور ہنرمند آپریشن ایک کم زور اور بے بس چوزے ابابیل کے ذریعے انجام دیا گیا، جبکہ ایک بالغ ابابیل یقیناً یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہے۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ماں کے نقطہ نظر سے چوزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ حقیقی وضاحت کا کوئلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوچ کر دہشت ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ وہی ہو سکتا ہے جو چوزے ابابیل ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ پہلوٹھا بچہ پیرنٹل انویسٹمنٹ کے لیے اپنے ابھی تک کے ننجنمے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہے، اس لیے دوسرے انڈوں میں سے ایک کو باہر پھینک کر اپنی زندگی کا آغاز کرنا اس کے فائدے میں ہو سکتا ہے۔ جھول کے حجم کا لیک کا نظریہ ماں کے نقطہ نظر سے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں ایک ماں ابابیل ہوں تو میرے نقطہ نظر سے زیادہ جھول کا حجم ہے، مان لیجیے 5۔ لیکن اگر میں ایک چوزہ ابابیل ہوں تو موزوں ترین جھول حجم جسے میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹی تعداد ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ ماں کے پاس ایک خاص مقدار میں پیرنٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے جسے وہ 5 بچوں میں یکساں طور پر تقسیم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہر بچہ اپنے مختص کردہ خمس سے زیادہ چاہتا ہے۔ کوئل کے برعکس وہ سارا حصہ نہیں چاہتا کیونکہ اس کی نسبت دوسرے بچوں سے ہے، لیکن وہ ضرور خمس سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ صرف ایک انڈا ٹپکا کر 1/4 شیئر حاصل کر سکتا ہے، ایک انڈا اور لڑکھا کر 1/3 حاصل کر سکتا ہے۔ جینز کی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے برادر کشی کا ایک جین پول میں پھیل سکتا ہے کیونکہ اس کے برادر کش فرد کے جسم میں ہونے کا 100% امکان ہوتا ہے اور اس کے شکار کے جسم میں ہونے کا صرف 50% امکان ہوتا ہے۔ اس نظریے پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو کسی نے بھی یہ مذموم رویہ نہیں دیکھا ہوتا۔ میرے پاس اس کی کوئی معتبر وضاحت نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ابابیل کی مختلف انواع ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہسپانوی نوع بعض پہلوؤں سے برطانوی نوع سے مختلف ہے۔ ہسپانوی نوع کو برطانوی نوع کی طرح غیر مشاہدے کا موضوع نہیں بنایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تصور کیا جا سکتا ہے کہ برادر کشی ہوتی ہے، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہاں برادر کشی کے مفروضے کے طور پر اس طرح کے غیر امکانی خیال کی تجویز دینے کی میری وجہ یہ ہے کہ میں ایک عمومی نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ چوزے کوئل کا بے رحم رویہ صرف اس بات کا انتہائی معاملہ ہے کہ کسی بھی خاندان میں کیا ہونا چاہیے۔ سگے بھائی ایک دوسرے سے زیادہ قریبی نسبت رکھتے ہیں بمقابلہ ایک چوزہ کوئل کے اپنے رضاعی بھائیوں کی نسبت سے، لیکن فرق صرف درجے کی بات ہے۔ اگرچہ ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ سراسر برادر کشی ارتقا پذیر ہو سکتی ہے، خود غرضی کی بہت کم مثالیں ہوں گی جہاں بچے کی لاگت اس کے بھائیوں اور بہنوں کو ہونے والے نقصانات کی شکل میں خود کو ہونے والے فائدے سے 2 کی نسبت 1 سے زیادہ ہے۔ ایسے معاملات میں جیسا کہ دودھ چھڑانے کی ٹائمنگ کی مثال میں والدین اور بچے کے درمیان مفادات کا حقیقی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ نسلوں کی یہ جنگ کس کے نتیجے کا سب سے زیادہ امکان ہے؟ RD الیگزینڈر نے ایک دلچسپ مقالہ لکھا ہے جس میں وہ تجویز کرتا ہے کہ اس سوال کا عمومی جواب موجود ہے۔ اس کے مطابق ماں ہمیشہ جیتے گی۔ اب اگر ایسا ہے تو آپ نے یہ باب پڑھ کر اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر الیگزینڈر درست ہے تو اس کے بعد بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر اثار پسندانہ رویہ ارتقا پذیر ہو سکتا ہے، خود فرد کے جینز کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ صرف اس کی ماں کے جینز کو فائدہ پہنچانے کی بنا پر بھی۔ جدی توڑ جوڑ پیرنٹل مینیپولیشن الیگزینڈر کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے سیدھے نسبتی انتخاب سے آزاد اثار پسندانہ رویہ کی متبادل ارتقائی وجہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم الیگزینڈر کے استدلال کا جائزہ لیں اور خود کو قائل کریں کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ اسے اصلاً ریاضیاتی طور پر انجام دیا جانا چاہیے، لیکن ہم نے اس کتاب میں ریاضی کے واضح استعمال سے گریز کیا ہے۔ الیگزینڈر کے مقالے میں کیا نقص ہے، اس کا ایک وجدانی اندازہ دینا ممکن ہے۔ اس کا بنیادی جینیاتی نقطہ مندرجہ ذیل تلخیص کردہ اقتباس میں شامل ہے۔ فرض کریں کہ ایک نوعمر فرد ماں کے فوائد کی اپنے حق میں غیر مساویانہ تقسیم، جس سے ماں کی اپنی مجموعی تولید میں کمی واقع ہوتی ہے، کی وجہ بنتا ہے۔ ایک جین جو اس انداز میں کسی فرد کی فٹنس کو بہتر بناتا ہے۔ جب وہ نوعمر ہوتا ہے تو وہ بالغ ہونے پر اپنی فٹنس کو مزید کم کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح کے میوٹنٹ جینز میوٹنٹ فرد کی اولاد کے بڑھتے ہوئے تناسب میں موجود ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ الیگزینڈر ایک نئے میوٹنٹ جین پر غور کرتا ہے جو دلیل کے لیے بنیاد نہیں ہے۔ والدین میں سے کسی ایک سے ورثے میں ملنے والے نایاب جین کے بارے میں سوچنا بہتر ہے۔ فٹنس تولیدی کامیابی کا خصوصی تکنیکی مفہوم ہے۔ الیگزینڈر بنیادی طور پر یہ کہتا ہے ایک جین جس نے ایک بچے کو اس کی ماں کی کل تولیدی پیداوار کی لاگت پر بچپن میں اس کے منصفانہ حصے سے زیادہ دلایا تھا، وہ اس کے زندہ رہنے کے امکانات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لیکن
جب وہ خود ماں بنتا ہے تو وہ جرمانہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے بچے بھی اسی خود غرض جین کے وارث ہوں گے اور اس سے اس کی مجموعی تولیدی کامیابی میں کمی آئے گی۔ وہ اپنے لیے ہی گڈھا کھود دیتا ہے، لہذا جین کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ والدین کو ہمیشہ لازمی طور پر تنازع میں فاتح ہونا چاہیے۔ ہمارے شبہات فوری طور پر اس دلیل سے چکنے ہو جانے چاہیے، کیونکہ یہ ایک جینیاتی عدم مساوات کے مفروضے پر منحصر ہے جو واقعی ہے نہیں۔ الیگزینڈر والدین اور اولاد کے الفاظ اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے ان کے درمیان بنیادی جینیاتی فرق ہو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اگرچہ والدین اور بچے کے درمیان عملی اختلافات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر والدین بچوں سے بڑے ہوتے ہیں اور بچے والدین کے جسم سے باہر آتے ہیں، تاہم وقتاً ان میں کوئی بنیادی جینیاتی عدم مساوات نہیں ہوتی۔ اس کی باہمی نسبت 50% ہے۔ آپ اسے جس طرف سے بھی دیکھیں۔ اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے الیگزینڈر کی باتوں کو دہرانے جا رہا ہوں، لیکن والدین، نو عمر اور دیگر متعلقہ الفاظ کو الٹ کر فرض کریں کہ ماں کے پاس ایک ایسا جین ہے جو ماں کے فوائد کی برابر تقسیم کا سبب بنتا ہے، ایک جین جو اس انداز میں کسی فرد کی فٹنس کو بہتر بناتا ہے۔ جب وہ ماں ہوتی ہے تو وہ اس کی فٹنس کو نو عمری میں مزید کم کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم الیگزینڈر کے برعکس نتیجے پر پہنچے ہیں، یعنی کسی بھی ماں بچہ تنازع میں بچہ لازماً جیتے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ دونوں دلائل کو بہت سادہ الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ میرے معکوس اقتباس کا مقصد الیگزینڈر کے برعکس نقطہ ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ مصنوعی طور پر غیر متناسب طریقے سے اس طرح کی بحث نہیں کر سکتے۔ الیگزینڈر کی دلیل اور اس کی معکوس دلیل دونوں نے ایک فرد کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی غلطی کی۔ الیگزینڈر کے معاملے میں ماں، میرے معاملے میں بچے۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم تکنیکی اصطلاح فٹنس استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کی غلطی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں یہ لفظ استعمال کرنے سے گریز برتا ہے۔ واقعی صرف ایک ہستی ہے جس کا نقطہ نظر ارتقاء میں اہمیت رکھتا ہے، اور وہ وجود خود غرض جین ہے۔ نو عمر جسموں میں جینز کا انتخاب والدین کے جسموں کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت کے لیے کیا جائے گا۔ والدین کے جسم میں جینز کا انتخاب ان کے بچوں کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت کے لیے کیا جائے گا۔ اس حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک ہی جین پے در پے ایک نو عمر جسم اور والدین کے جسم پر قابض ہوتے ہیں۔ جینز کا انتخاب ان کی قوت کے لیور کا بہترین استعمال کرنے کی صلاحیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے عملی مواقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جب کوئی جین کسی نو عمر جسم میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے عملی مواقع اس وقت سے مختلف ہوں گے جب وہ والدین کے جسم میں بیٹھا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی موزوں ترین پالیسی اس کے جسم کی زندگی کی تاریخ کے دو مراحل میں مختلف ہوگی۔ یہ تصور کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جیسا کہ الیگزینڈر کرتا ہے، کہ بعد کی موزوں ترین پالیسی لازمی طور پر پہلے کو خارج کر دے۔ الیگزینڈر کے خلاف استدلال قائم کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ماں بچہ کے رشتہ اور دوسری طرف بھائی بہن کے رشتے کے درمیان جھوٹی عدم مساوات کا تصور کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹریورس کے مطابق ایک خود غرض بچے کو اس کے حصے سے زیادہ ہڑپ کرنے کی لاگت، اس کے اس حد تک ہڑپ کرنے کی وجہ اس کے بھائیوں اور بہنوں کو نقصان کا خطرہ ہے جن میں سے ہر ایک اس کے آدھے جینز کے حامل ہیں، لیکن بھائی بہن صرف 50% نسبت رکھنے والے رشتہ داروں کا ایک خاص معاملہ ہے۔ خود غرض بچے کے اپنے مستقبل کے بچے اس کے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ اور کم قیمتی نہیں ہیں، لہذا وسائل کے آپ کے منصفانہ حصے سے زیادہ ہڑپ کرنے کی کل خاص لاگت کو نہ صرف کھوئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں میں بلکہ کھوئی ہوئی مستقبلات میں بھی آپس میں ان کی خود غرضی کی وجہ سے ناپا جانا چاہیے۔ آپ کے اپنے بچوں میں پھیلنے والے نو عمر خود غرضی کے نقصان کے بارے میں الیگزینڈر کے نقطے کا لحاظ تو اچھی طرح کیا گیا ہے، جس سے آپ کی اپنی طویل مدتی تولیدی برابری میں کمی آتی ہے، لیکن اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو مساوات کی لاگت کے پہلو میں شامل کرنا چاہیے۔ ایک انفرادی بچہ تب بھی خود غرض ہونے کے لیے اچھا کرے گا جب اس سے خالص فائدہ قریبی رشتہ داروں کے لیے کم از کم نصف خالص لاگت ہو، لیکن قریبی رشتہ داروں میں سے صرف بھائی بہنوں کو ہی نہیں بلکہ مستقبل کے بچوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک فرد کو اپنی بہبود کو اپنے بھائیوں کے مقابلے میں دگنا قیمتی شمار کرنا چاہیے، جو کہ ٹریورس کا بنیادی مفروضہ ہے، لیکن اسے اپنے مستقبل کے بچوں میں سے کسی ایک کے مقابلے میں خود اپنی ذات کو دگنی اہمیت بھی دینی چاہیے۔ الیگزینڈر کا نتیجہ یہ درست نہیں ہے کہ مفادات کے ٹکراؤ میں والدین کو پہلے سے فائدہ حاصل بلٹ ان ایڈوانٹیج ہے۔ اپنے بنیادی جینیاتی نقطے کے علاوہ الیگزینڈر کے پاس زیادہ عملی دلائل بھی ہیں جو ماں بچے کے رشتے میں ناقابل تردید عدم تشاکل
ایسیمیٹری سے پیدا کرتے ہیں۔ ماں فعال ساتھی ہے، وہ جو اصل میں کھانا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس لیے فیصلہ کن پوزیشن میں ہے۔ اگر ماں اپنی مزدوری بند کرنے کا فیصلہ کر لے تو بچہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے اور جوابی حملہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ماں اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی مسلط کر سکے، خواہ بچہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ دلیل ظاہر ہے کہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں یہ عدم تشاکل ہے کہ یہ حقیقی دنیا کی عکاس ہے۔ والدین واقعی بچوں سے بڑے مضبوط اور دنیاوی لحاظ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے تمام اچھے پتے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے پاس بھی کچھ ترپ کے پتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا ہر بچہ کتنا بھوکا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے کھانا دے سکے۔ یہ یقیناً ان سب کے درمیان کھانے کو بالکل یکساں طور پر راشن دے سکتی ہے، لیکن تمام ممکنہ دنیاؤں میں یہ ان لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ دینے کے نظام سے کم مؤثر ہوگا جو حقیقی طور پر اسے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جس کے ذریعے ہر بچہ ماں کو بتائے کہ وہ کتنا بھوکا ہے، ماں کے لیے مثالی ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایسا نظام ارتقا پذیر ہوا ہے، لیکن بچے جھوٹ بولنے کی مضبوط پوزیشن میں ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنے بھوکے ہیں، جبکہ ماں صرف یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ آیا وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ ماں کے لیے ایک چھوٹے سے جھوٹ کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے، اگرچہ یہ ایک بڑے جھوٹ کے ذریعے فاش ہو سکتا ہے۔ پھر ماں کے لیے یہ جاننا فائدہ مند ہے کہ بچہ کب خوش ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھی عادت ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کو اس وقت بتا سکے جب وہ خوش ہو سکتا ہے کہ کھرکھرانے اور مسکرانے جیسے اشاروں کا انتخاب کیا گیا ہو، کیونکہ وہ ماں کو یہ جاننے کے قابل بناتے ہیں کہ اس کا کون سا عمل اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنے بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھنا یا بلی کے بچے کی آواز ایک ماں کے لیے انعام ہے، اسی معنی میں جیسے پیٹ میں کھانا پڑنا بھول بھلیوں میں چوہے کے لیے انعام ہے۔ لیکن ایک بار جب یہ سچ ہو جاتا ہے کہ ایک میٹھی مسکراہٹ یا ایک زوردار کھرکھراہٹ انعام کا باعث ہے، تو بچہ مسکراہٹ یا کھرکھراہٹ کا استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تاکہ ماں سے جوڑ توڑ کیا جا سکے اور پیرنٹل انویسٹمنٹ کے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ تو پھر اس سوال کا کوئی عمومی جواب نہیں ہے کہ نسلوں کی جنگ میں کس کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے۔ آخر میں جو ابھرے گا وہ بچے کی مطلوبہ مثالی صورتحال اور والدین کی خواہش کے درمیان سمجھوتا ہے۔ یہ جنگ ہے جس کا موازنہ کوئل اور اس کی رضائی ماں سے کیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر اتنی شدید جنگ نہیں، کیونکہ دشمنوں کے کچھ جنیاتی مفادات مشترک ہوتے ہیں، وہ صرف ایک حد تک یا بعض حساس لمحوں ہی میں دشمن ہوتے ہیں۔ تاہم کوئلوں کے ذریعے استعمال کیا جانے والا بہت سے ہتھکنڈے، دھوکہ دہی اور استعمال کے حربے ماں کے اپنے بچوں کے ذریعے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ ماں کے اپنے بچے مکمل اتنی خود غرضی نہیں دکھائیں گے جس کی کوئل سے توقع کی جانی چاہیے۔ یہ باب اور اگلا باب جس میں ہم ساتھیوں کے درمیان تنازع پر بات کریں گے انتہائی سنگین لگ سکتے ہیں اور انسانی والدین کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں اور ایک دوسرے کے لیے وقف ہیں۔ ایک بار پھر مجھے اس بات پر زور دینا ہوگا کہ میں شعوری مقاصد کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی بھی یہ تجویز نہیں کرتا کہ بچے جان بوجھ کر اور شعوری طور پر اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خود غرض جین موجود ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات دہرانی ہوگی کہ جب میں ایسا کچھ کہتا ہوں کہ ایک بچے کو دھوکہ دہی کا کوئی موقع نہیں کھونا چاہیے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، استحصال کرنا، تو اس وقت میں لفظ چاہیے کو ایک خاص مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں۔ میں اس طرح کے رویے کو اخلاقی یا پسندیدہ قرار نہیں دے رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قدرتی انتخاب ان بچوں کے حق میں ہوگا جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور اس لیے جب ہم جنگلی آبادیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم خاندانوں کے اندر دھوکہ دہی اور خود غرضی دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ بچے کو دھوکہ دینا چاہیے۔ فکرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینز جو بچوں کو دھوکہ دینے پر مجبور کرتے ہیں وہ جین پول میں فائدے میں رہتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی انسانی سبق لیا جانا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اظہار پسندی سکھانی چاہیے، کیونکہ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی حیاتیاتی نوعیت کا حصہ ہوگی۔